اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهك وعظیم سلطانک رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ البقرہ ترجمہ کنز العرفان، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 189 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے۔ آج کے سبق سے ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 190 کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ تو آیت نمبر 190 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس آیت کا شان نزول ہے، کچھ ہسٹری ہے، ایسی ہسٹری جس کی وجہ سے جس وقت یہ آیت نازل کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذی القعدہ کے مہینے میں 6 ہجری کو صحابہ کرام کو لے کر عمرہ کرنے کے ارادے سے مکہ معظمہ تشریف لائے۔ مدینہ منورہ سے آپ مکہ مکرمہ تشریف لے آئے، اور وہاں کے مشرکین جو تھے، مشرکین مکہ نے آپ کو حرم میں داخل ہونے سے روک دیا، اور آپ نے مقام حدیبیہ میں جو حدود حرم میں ایک کنواں تھا اور کنویں کے پاس ایک جنگل تھا، وہاں 1 ماہ تک آپ نے قیام فرمایا، اور پھر وہاں پر مشرکین کی جانب سے بھی جو معاہدہ طے پایا اور جو مسلمانوں نے بھی معاہدہ کیا، اس معاہدے کو تاریخ میں صلح حدیبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور یہ صلح کن شرائط پر ہوئی تھی کہ ایسا تھا، اس صلح میں شرائط جو تھیں وہ یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر عمرہ کیے ہی واپس چلے جائیں مدینہ، اور نیکسٹ ایئر اگلے سال آئیں اور 3 دن مکہ مکرمہ میں قیام کر کے عمرہ ادا کریں۔ یہ شرائط تھی، تو چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ واپس چلے گئے، اور اگلے سال یعنی 7 ہجری کو آپ عمرہ کے لیے جب واپس دوبارہ سے نیت کر کے واپس آئے اور آپ نے نیت کی، تو آپ کے ساتھ 1400 صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ آپ مکہ مکرمہ میں تشریف لے آئے، اور جب عمرہ کی نیت کی تو مسلمانوں کو یہ خطرہ پیدا ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کفار اپنے معاہدے سے پھر جائیں، بے وفائی کریں، اور ہمیں ان سے جنگ کرنا پڑ جائے۔ ایک تو ماہ حرام ہے، یعنی حرمت والا مہینہ، مسلمانوں کے لیے حرمت والے مہینوں میں جو شمار کیے جاتے تھے وہ 4 تھے، ان کی تعداد 4 ہے۔ وہ کون سی؟ ذی القعدہ اور ذی الحج، محرم الحرام اور رجب المرجب۔ اور ان مہینوں میں ابتدائی اسلام میں جنگ کا حکم نہیں تھا، یعنی کہ یہ امن والے مہینے قرار دیے جاتے تھے، اور کہا جاتا تھا کہ اس میں کوشش کی جائے کہ جنگ نہ ہو اور ہر قسم کے فتنے، فساد اور قتل وغیرہ سے بچا جائے۔ لیکن مسلمانوں کو اسی چیز کا ڈر تھا کہ ایک تو حرمت والا مہینہ ہے، ذی القعدہ کا مہینہ تھا یہ، اور دوسرا یہ کہ حرم کے اندر مسلمان داخل تھے، تو انہیں یہ تھا کہ ایک تو حرم کے اندر جنگ کرنا نہایت سخت گناہ ہے، وہ امن کی جگہ ہے، وہاں ہر طرح سے منع کیا گیا۔ اور پھر اس طرح مسلمانوں کے دل میں ایک طرح کا خوف آیا کہ اگر ایسا کوئی واقعہ خدا نخواستہ پیش آ گیا تو ہم کیا کریں گے؟ اگر کفار نے اپنے عہد سے پھر گئے، عہد کو توڑ دیا اور ہم سے جنگ کرنا شروع ہو گئے، تو ہم کیا کریں گے؟ ایک تو حرمت والا مہینہ ہے، دوسرا ہم حرم میں داخل ہیں۔ حرم کس کو کہتے ہیں؟ مکہ مکرمہ کے ارد گرد کئی کلومیٹر تک کا ایک فاصلہ ہے۔ تو مسلمان اس معاملے میں تردد کا شکار تھے کہ اجازت ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل کی گئی، اور اس میں انہیں اجازت دی گئی کہ اگر وہ جنگ کی ابتدا کرتے ہیں تو تمہیں بھی لڑنے کی اجازت ہے، مہینہ بے شک محترم ہے، حرم کے اندر بھی تم اگر موجود ہو اور کفار جنگ میں ابتدا کریں تو تمہیں بھی کسی بھی قسم کی طرح رکنے کی اجازت نہیں ہے، تم بھی ان کو ویسے ہی جواب دو گے جیسا انہوں نے تمہیں دیا۔
یعنی جیسے انہوں نے تم پر حملہ کیا. اور اس صورت میں اس آیت کا حکم اب بھی باقی ہے. پھر کہا گیا نا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ. پھر آگے جو لفظ ہے وہ ہے وَلَا تَعْتَدُوا، اور زیادتی نہ کرو، حد سے نہ بڑھو. اللہ کی راہ میں لڑنے کا تو حکم دیا گیا، جہاد کا تو حکم دیا گیا، لیکن ان لوگوں سے جو لوگ جو کافر میدان جنگ میں تمہارے مقابلے پر آئیں اور وہ تم سے لڑنے کی قدرت اور اہلیت بھی رکھتے ہوں، ان سے لڑنے کا حکم دیا گیا. اور ایک بات یاد رہے کہ جو ضعیف ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، اپاہج ہیں، اندھے ہیں یا بیمار یا عورتیں وغیرہ، مجنون کوئی شخص ہے اور وہ جنگ کرنے کی قدرت نہیں رکھتے، نہ وہ جنگ میں شریک ہیں اور نہ ہی جنگ کرنے والوں کی کسی قسم کی مدد کر رہے ہیں، تو وہ لوگ اس آیت کے حکم میں داخل نہیں ہوں گے اور انہیں قتل کرنا جائز بھی نہیں ہے. یعنی حد سے نہ بڑھو. اگر کوئی عہد کیا گیا ہے تمہارے اور کفار کی جانب کہ ہم اتنی دیر جنگ نہیں کریں گے، تو اس عہد کو توڑنے میں جلدی نہ کرو، اس عہد کو توڑو نہ جب تک وہ فتنہ کریٹ نہیں کرتے، جب تک وہ جنگ میں پہل نہیں کرتے. اور اگر وہ آپ حرم میں بھی ہو، حالت احرام میں بھی ہو، حرم کے اندر موجود ہو، تو بھی اس قسم کا اگر یہ فتنہ مچاتے ہیں، جس کی ڈیٹیل انشاءاللہ اگلی آیت میں آئے گی، تو پھر تمہیں بھی یہی حکم دیا گیا کہ تم ان کے حملے کی بھرپور جواب دہی کرو اور بھرپور طریقے سے جواب دو. تو ایسے ہی تھا کہ شرعی طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو کفار جو ہیں ان کو اسلام کی دعوت دی جائے. اگر وہ انکار کرتے ہیں تو ان سے جزیہ طلب کیا جائے، اور اگر پھر بھی انکار کریں تو تب اگر وہ فساد کریٹ کریں تو تب اس صورت میں ان سے جنگ کی اجازت ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ حد سے نہیں بڑھنا. رولز اینڈ ریگولیشنز جو جنگ کے ہیں ان کو مد نظر رکھنا ہے، کسی پر حق سے زیادہ زیادتی نہیں کرنی. جو جنگ میں شریک ہے اور جو فتنہ مچا رہا ہے اس کو قتل کرو. اس کے علاوہ جو جنگ میں شریک نہیں ہے، جن کی میں نے ٹائپس بھی بتائی ہے، اگر کوئی اندھا ہے جنگ میں شریک نہیں ہے، عورتیں بچے ہیں، تو ان کو کچھ بھی کہنا جو ہے وہ ناجائز ہے، منع کیا گیا. پھر اگلی آیت میں مزید ڈیٹیل آ جاتی ہے. آیت نمبر 191 اور 192 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اور دوران جہاد کافروں کو جہاں پاؤ قتل کرو، انہیں وہاں سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، اور فتنہ قتل سے زیادہ شدید ہوتا ہے. اور مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو جب تک وہ تم سے وہاں نہ لڑیں، اور اگر وہ تم سے لڑیں تو انہیں قتل کرو. کافروں کی یہی سزا ہے. پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. دیکھیں یہاں پر جو لفظ ہے وَقْتُلُوهُمْ، اور انہیں قتل کرو، اگر اس کو پچھلی آیت سے ریلیٹ کیا جائے، اس کے سیاق و سباق، اس کا شان نزول، اس کا پاس جو ہے وہ پچھلی آیت سے جوڑا جائے، تو اس کا مفہوم جو ہے وہ اسی طرح سے ہوگا کہ جس طرح کافروں نے تمہیں مکہ مکرمہ سے بے دخل کیا اور اب بھی وہ چاہتے ہیں تم سے جنگ کریں، تمہیں قتل کریں، تو تمہیں بھی دوران جہاد ان سے لڑنے، انہیں قتل کرنے اور انہیں مکہ مکرمہ سے نکالنے کی اجازت ہے، وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں پہلے نکالا تھا. چنانچہ ایسا ہی ہوا تھا فتح مکہ کے موقع پر بھی جو اسلام قبول نہ کرنے والے کافر تھے ان کو مکہ مکرمہ سے نکال دیا گیا تھا. اور یہ بھی بتایا گیا کہ ان کے قتل کا حکم ان کے جرم سے زیادہ بڑا نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ جو فتنہ مچاتے ہیں ان کا فتنہ شرک ہے، اور ان کا فتنہ یہ بھی ہے کہ وہ مسلمانوں کو مکہ مکرمہ سے نکالنا چاہتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ ان کا فتنہ ان کو قتل کرنے سے بھی بڑھ کے ہے. ایک اور بات غور طلب ہے، وہ یہ کہ بعض جو اسلام دشمن عناصر ہیں وہ اس آیت کا مفہوم اسی طرح سے لیتے ہیں کہ دیکھیں اسلام جو ہے، آپ ہی کہتے ہیں، مسلمان ہی کہتے ہیں اسلام امن کا درس دیتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس آیت میں تو ہے کہ انہیں جہاں چاہو مارو، جس طرح حیث ثقفتموہم، جہاں پاؤ انہیں قتل کرو. ٹھیک ہے، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے، بالکل اس بات کا حکم نہیں دیا جا رہا کہ کافروں کو قتل کرنے میں لگے ہی رہو، امن ہو یا جنگ ہو، صلح ہو یا لڑائی ہو، ہر حال میں انہیں قتل کرو. بلکہ یہاں صرف مراد دوران جہاد ہے، یعنی اگر جہاد ہے تو قتل کرنے کا حکم دیا گیا. بہت سے لوگ جو ہیں مسلمانوں کے دلوں میں اور دوسرے لوگوں کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے
حفاظت میں رہنا چاہیے، اپنے آپ کو، اپنے دماغ کو رکھنا چاہیے، جو ایک قرآن مجید کی آیات کو پکڑ پکڑ کے فتنہ مچاتے ہیں۔ تو اس آیت سے بالکل مطلب یہ نہیں ہے کہ کافروں کو جدھر پاؤ جہاں نظر آئیں قتل کر دو، ایک مکمل شان نزول ہے، اور اس کا حکم اب بھی باقی ہے کہ اگر جہاد ہوتا ہے، اگر جنگ لگتی ہے، تو اس صورت میں مسلمانوں کو کسی بھی صورت پیچھے نہیں ہٹنا، آگے ہی بڑھنا ہے اور کافروں کا قتل کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ فتنہ مچانے والے ہیں۔ پھر کہا گیا وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یعنی مسجد حرام جو ہے وہ اس کے ارد گرد، میں نے آپ کو پچھلی آیت میں بتایا کہ کئی کلومیٹر کی جو جگہ ہے، آج کل دور حاضر میں وہاں ریڈ لائنز لگا دی گئی ہیں کہ یہ علاقہ حرم کے اندر داخل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، حرم کے لفظی معنی ہے باعزت جگہ، بابرکت جگہ۔ تو حرم کی حدود میں مسلمانوں کو لڑنے سے منع کیا گیا، کیونکہ یہ حرم کی حرمت کے خلاف ہے کہ ہم حرم کے اندر جنگ کریں یا ہم حرم کے اندر لڑیں۔ لیکن اگر کفار ہی وہاں مسلمانوں سے جنگ کی ابتدا کریں تو مسلمانوں کو جواب دینے کے لیے وہاں بھی لڑنے کا حکم اور انہیں قتل کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ لیکن اگر کافر کفر سے باز آ جاتے ہیں تو اللہ کہتا ہے فَإِنِ انْتَهَوْا، بس اگر وہ باز آ جائیں، اگر وہ توبہ کر لیں، اگر وہ ایمان لے آئیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ بھی اپنے فضل سے انہیں معاف فرما دے گا کہ اسلام تمام ہی گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ ان آیات سے ہمیں جہاد کی عظمت کا بھی ذکر پڑھنے کو ملتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرنا بہترین عبادت ہے اور اسے ہی جہاد کہا جاتا ہے۔ اس کے لفظی معنی کوشش کرنا کے ہیں۔ تو ایک چیز جو ہے وہ غور طلب ہے کہ ہمیں جو زندگی دی گئی ہے وہ عبادت کے لیے دی گئی ہے، زندگی عبادت کے لیے ہے، اور عبادت آزادی سے ہوتی ہے، اور آزادی جہاد ہی کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ اور جہاد جو کیا جائے وہ محض رضائے الہی کے لیے اور دین اسلام کی ترقی کی نیت سے ہی ہونا چاہیے۔ ملک اور قوم کی جو ترقی دیکھے اور جو اب دیکھے کہ ہمارے ملک کی بقا اس میں ہے، ہمارے دین کی بقا اس میں ہے، اور ہمارے رب کی رضا اس میں ہے، تو ایسا جہاد ہی قبول ہے۔ ذاتی مفاد کی خاطر کسی سے لڑنا اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے اپنے ذاتی مفاد کے لیے کسی سے لڑنا، اس کو جہاد نہیں کہا جائے گا۔ جہاد کے لفظی معنی کوشش کرنا، یعنی رب کی رضا میں لگے رہنا اور اللہ کی راہ میں دین اسلام کی سربلندی کے لیے، اور مسلمان ملک ہے تو اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، دیگر مسلمانوں کی حفاظت کے لیے جو لوگ موت کو گلے لگاتے ہیں انہیں شہید کا درجہ دیا گیا۔ اور حدیث شریف میں بھی ہے، مفہوم بیان کروں گی، کہ مرنے کے بعد کوئی بھی شخص دوبارہ دنیا میں آنے کی اس طرح دل سے تمنا نہیں کرتا، لیکن مجاہد ضرور جو شہید ہے وہ عرض کرے گا کہ اے میرے مولا مجھے دوبارہ سے دنیا میں بھیج، تاکہ میں پھر سے تیری راہ میں زخم کھاؤں، میں پھر سے تلوار کی جھنکار جو میدان جہاد میں سنی تھی وہ دوبارہ سے سنوں۔ لیکن یہ جو اس کی خواہش ہے یہ اس کی جہاد سے محبت کی وجہ سے ہوگی، اور جو شہادت کا رتبہ ہے وہ تو ویسے ہی بہت زیادہ بلند ہے، کتنا کہ شہید ہونا تو بہت اول، بہت آگے رتبے کی بات ہے۔ جہاد کی صرف تیاری کرنے والا، جو صرف تیاری جہاد میں لگا رہے، وہ حساب قبر اور عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے، اگرچہ اس نے ابھی اسے جہاد میسر ہی نہیں ہوا، ابھی اس نے نیت ہی کی تو اس کو اتنا ثواب ہے۔ تو دیکھیں کہ اگر کوئی جہاد کرتا ہے اور اللہ کی راہ میں غازی ہوتا ہے یا شہید ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا کس قدر بلند درجہ ہے۔ اگلی آیت، آیت نمبر 193، اور ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے اور عبادت اللہ کے لیے ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو صرف ظالموں پر سختی کی سزا باقی رہ جاتی ہے۔ یعنی یہاں پر کیا مراد ہے کہ اے مسلمانوں تم کفار عرب سے یہاں تک جنگ کرو کہ یہ جو پاک سرزمین ہے حرم کی، یہ ہر قسم کے کفر، شرک، بے دینی، ہر قسم کی اس طرح کی غلاظتوں سے پاک ہو جائے، اور یہ صرف خطہ جو ہے وہ خالص اللہ کا دین اس میں رہ جائے، یعنی دین اسلام ہی باقی رہے۔ کیونکہ جو کافر ہیں انہوں نے بہت زیادہ فتنہ اور فساد کریٹ کیا ہوا تھا اس دور میں، تو پھر انہیں حکم دیا گیا کہ انہیں قتل کرو یہاں تک کہ تمام کے تمام فتنے ختم نہ ہو جائیں۔ یعنی کہ ان کا فتنہ شرک ہے، شرک کو ختم کرنا ہے،
اور دین جو ہمارا دین ہے، دین اسلام، اس کو غالب آنا ہے تو سرزمین عرب میں صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے، لہٰذا ہر قسم کے کفر، ہر قسم کی باطل پرستی، تمام چیزوں کو ختم کرنے کے لیے اگر کافر باز آ جاتے ہیں تو ان پر کسی بھی قسم کی سختی نہیں کی جائے گی. یعنی اگر کافر ان سب چیزوں کو روک دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں تو تب سختیاں نہیں کی جائیں گی. لیکن اگر یہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں جو دین اسلام کے لیے نقصان دہ ہیں، جو مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہیں، تو پھر کہا گیا کہ ان کا فتنہ جو انہوں نے مچایا ہوا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ان سے لڑو، ان سے جہاد کرو. بہرحال جو کافر اس طرح کے ظلم سے باز آ جائیں، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو صرف ظالموں پر سختی باقی رہ جاتی ہے. یعنی کہ جو کافر نہیں توبہ کرتے، اب بھی حکم ان کے لیے ایسے ہی ہے. آج کے دور میں بھی جو آپ سے جنگ کرتا ہے، آپ کے دین اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، مسلمان ریاست پہ، ملک پہ حملہ کرتا ہے، تو اس کو بھی منہ توڑ جواب دینے کی اجازت دی گئی، اور اس صورت میں مومن کبھی گھبرایا نہیں کرتا. تو یہاں تک تھا آج کا لیکچر. آج کے سبق میں کسی بات کی سمجھ نہیں آئی ہے تو آپ مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے بیان کرنے میں جان بوجھ کر یا انجانے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو رب العزت کی بارگاہ میں معافی کی درخواست ہے. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا. صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین. سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.